کیا آپ تھک چکے ہیں دروازہ کھٹکھٹا کر؟ کیا آپ کی دعا اور معجزے کے بیچ کوئی چیز کھڑی ہے؟ صرف 30 دنوں میں میرے ساتھ اس طرح سے استغفار چیلنج کر دیکھیے۔ میں دعویٰ کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کی اور میری قسمت اور آپ کی زندگی بدل دینے والی ہے۔ یہ صرف ایک چیلنج نہیں بلکہ اللہ سے دوستی کا ایک سفر بھی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ کامیابی کی چابی ہے۔ اس 30 دنوں میں ہم صرف زبان سے نہیں دل سے انشاءاللہ اللہ کو منائیں گے۔ اس چیلنج کا پہلا دن سب سے اہم ہے۔ ہم نے شروع کرنی ہے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز۔ اس کا طریقہ بہت سادہ سمپل ہے۔ وضو اور جگہ اور سکون۔ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کریں اور ایک پرسکون جگہ وقت چنیں جہاں اور جس وقت پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، اور وہ وقت زیادہ تر عشاء کی نماز کا ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کا ہی وقت ہوتا ہے۔ اور نیت کرے، دل میں نیت کرے میں اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھ رہی ہوں۔ نماز جیسے کہ ہم عام نفل پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ بہتر ہے کہ اس میں لمبے سجدے کریں۔ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کریں اور دل سے شرمندہ ہوں۔ سجدے کی حالت میں سلام پھیرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے درود پاک پڑھ کر کہیں، یا اللہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں ہر اس گناہ کو چھوڑنا چاہتی ہوں جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور روز آنا عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھنی ہی ہے اور دعا کرنی ہے۔ پھر دیکھیے گا اپنی آنکھوں سے کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو صحرا یعنی ڈیزرٹ میں ہو، اس کا اونٹ کیمل جس پر اس کے کھانا پینا تھا وہ گم ہو جائے، وہ تھک ہار کر موت کا انتظار کرنے لگے، لیکن اچانک جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے۔ وہ خوشی میں اتنا پاگل ہو جائے کہ اس کی زبان پھسل جائے اور وہ کہے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ الٹا بول دے۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم۔ جب ہم پلٹتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ کہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ۔ تو پہلے 10 دنوں میں ہم کو اپنی سو کو یعنی کہ سول کو صاف کرنا ہے۔ جب تک برتن صاف نہیں ہوتا تو اس میں کچھ ڈالا نہیں جا سکتا تو ویسے ہی رول ہے آپ کا یہ کہ ان 10 دنوں میں ہم 3 بڑے بڑے گناہ کو چھوڑیں گے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ غیبت یعنی بیک بائٹنگ، یعنی کسی کی برائی نہیں کرنی ہے۔ اور دوسری بات ہے دل نہیں دکھانا کسی کا۔ اپنی زبان سے کوشش کریں کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، اور اپنے رویے سے بھی کوشش کریں کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے انشاءاللہ۔ جھوٹ نہیں، تیسری بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، چاہے مذاق ہی کیوں نہ ہو، چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، مگر جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ۔ جب ہم یہ برائیاں چھوڑیں گے تو ہمارے استغفار سیدھا عرش تک جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ 10 دنوں میں، یہ 10 دن کا ہو گیا، پھر اس کے بعد جو دوسرا 11 سے 20 دن ہوں گے اللہ کو منانا ہے۔ اب باری ہے اللہ کو منانے کی۔ ان 10 دنوں میں ایسے استغفار کرنا ہے جیسے کہ چھوٹا بچہ اپنی ماں سے اپنی بات منوانے کے لیے لاڈ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، مناتا ہے، روتا ہے اور پیچھے پڑ جاتا ہے جب تک وہ مان نہ جائے۔ ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ایک ماں اپنے بچے کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ جب
کہ جو مطلب بچہ ملتے ہی اس نے اپنا نا اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں گمان ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ نا، اس ماں سے بھی کہیں زیادہ رحیم مہربان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ سوچئے جو رب ان گنت ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کو تڑپتا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس بچے کی طرح رونا شروع کر دیں، وہ آپ کو گلے لگا لے گا انشاءاللہ۔ کر کے تو دیکھیں، منا کے تو دیکھیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر دیا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا ناراض ہونا ماں کی طرح نہیں ہے، بلکہ انتظار کرنے والے باپ کی طرح ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بس ایک بار گھر واپس آ جائے۔ تو 11 سے 10 دن تک، 10ویں دن تک ہمیں وہی ضد کرنی ہے اپنے اللہ سے، اپنے رب کو منانا ہے، اور انشاءاللہ وہ تعالیٰ وہ مان جائیں گے۔ وہ بہت رحیم ہے، ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بس ہمارے اندر ہی کمی ہے جو ہم ان کو نہیں منا پاتے، ہم ان کے پاس نہیں جا پاتے۔ ہم دنیا کے ہر شخص کے پاس جا کر کے اپنا دل کا حال بیان کرتے ہیں، پر ہم جاتے نہیں ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ کہ ہم سچ میں خطا کار ہیں، آپ تو بہت رحیم ہے، بس اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیے، انشاءاللہ وہ ضرور معاف کرے گا۔ اب تھرڈ کیا ہے؟ اب تیسرا جو عشرہ ہوگا نا آپ کو، اس میں 21 سے 30 دن، جو لاسٹ کے 21 سے 30 دن ہوں گے، اس میں آپ کو نا آخری 10 دنوں میں مانگنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان 10 دنوں میں نا ہمیں تہجد کے وقت اللہ کو پکارنا ہے انشاءاللہ۔ آپ اپنے موبائل کی اس میں دیکھ لیں کہ یہاں بھی آپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ فجر کا ٹائم کیا ہے، فجر کا ٹائم کیا بجے شروع ہو رہا ہے؟ بس جس ٹائم فجر کا ٹائم اسٹارٹ ہو رہا ہے نا، اس سے آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جائیں اور الارم لگا لیں، اور رات میں اگر آپ کہہ کے سوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اٹھا دینا تہجد میں، اس وقت اٹھا دینا، تو 100% یقین جانے اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، بس ہم نہیں اٹھتے ہیں، اگر وہ جگاتے ہیں منہ گھما کر کے ہم سو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ کو جگائیں گے ویسے ہی آپ کو اٹھنا ہے، یا تو آپ الارم سیٹ کر لیجئے، اٹھ جائیے، آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ پہلے اٹھیں، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجات کی پڑھیں اس وقت، اور اس کے بعد پھر آپ سبحان اللہ و بحمدہ کی، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کریں، ٹھیک، اور اس کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کر کے دعا مانگے، جو بھی آپ کی ناممکن سی دعا ہے، جو بھی دعا کبھی رد، تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جو بھی آپ کی امپاسبل وش ہے وہ انشاءاللہ ان دنوں میں پوری ہوگی انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ سے وہ مانگے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، یقین جانیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور پتہ ہے آپ کو، جب آپ یہ جو تہجد اور فجر کے درمیانی کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت فرشتوں کی چینجنگ ہوتی ہے، فرشتے جاتے ہیں دوسرے اور پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے وہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو جب فرشتہ بتاتا پھر تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہوتا ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کا بندہ فلاں توبہ کر رہا تھا یا فلاں چیز مانگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ میں نے اس کو دے دیا۔ تو سوچیں، یہ وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس وقت کو مس نہ کریں۔ اس وقت آپ کو 10 دنوں کے آخری جو 10 دن ہوگا نا، اس وقت اٹھ کر کے آپ کو توبہ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد توبہ استغفار کرنا ہے، اس کے بعد آپ اس کو دعا کرنا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہے جو فجر کی ٹائم شروع ہونے سے آدھا گھنٹے کا پہلے ہوتا ہے، تو اس میں آپ ضرور دعا کریں۔ اور ان 30 دنوں میں نا آپ کو 1200 مرتبہ استغفار کرنا ہے ڈیلی۔ اب وہ آپ ڈیوائڈ کر لیں، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ کرنا ہے۔ اب آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ آپ وہ کس طرح سے بھی کریں گے نا، 5 نمازوں میں آپ 2 تسبیح کریں گے، تو 3 تسبیح کریں گے تو آرام سے ہو جائے گا۔ 2 تسبیح ہر نماز میں کریں، پھر عشاء میں آپ نے 4 کر لی، تو آپ کا آرام سے 1200 مرتبہ استغفار ہو جائے گا۔ پر جب استغفار آپ کر رہے ہو نا، تو استغفر اللہ جب کہیں، کوئی بھی استغفار کریں، سب سے چھوٹا تو استغفر اللہ، جب آپ استغفر اللہ کہیں تو دل کی گہرائیوں سے کہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اور میری جو بھی جو ہے نا
بس تو معاف کر دے، راضی ہو جا. اور جب سوچیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں نا تو دنیا کی ہر وہ چیز مل جاتی ہے. صرف دنیا ہی نہیں ملتی، آخرت بھی مل جاتی ہے، آپ کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں سب سے زیادہ استغفار دیکھے گا نا، وہ بہت زیادہ خوش نصیب انسان ہوگا. تو یہاں آپ کی دنیا بھی بدل رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو اور میں صرف معاف نہیں کروں گا، میں معاف کرنے کے ساتھ تمہیں اور چیزیں بھی دوں گا. میں موسلا دھار بارش برساؤں گا، میں مال اور اولاد سے تمہاری مدد کروں گا. اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو میں تمہیں مال دے دوں گا، باغات دے دوں گا. یعنی کہ ہم لوگ پھل تو اتنے مہنگے ہوتے ہیں، جلدی جو ہے نہیں خرید سکتے، پر جب ہم استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمارے لیے پھل بھیج دیتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور حلال رزق دیتے ہیں جب ہم استغفار کرتے ہیں، تو رزق بھی دیں گے، پھل بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے. اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اولاد دیں گے. اور خالی اولاد کون سی دیں گے؟ بیٹے دیں گے. بیٹے سے تم اور ایسی ویسی اولاد بھی نہیں دیں گے، سکون والے بیٹے دیں گے، سکون والے جو آپ کو سکون پہنچائیں گے. بیٹے زیادہ تر بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں نا بیٹے، تو وہ نافرمان ہو جاتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہم تمہاری اولاد کے ذریعے تمہیں سکون دیں گے، مطلب سکون والی اولاد دیں گے. تو بیٹوں سے تمہیں نفع پہنچائیں گے، مال سے اور بیٹوں سے تمہاری مدد کریں گے. تو سوچیں کتنے اچھے اللہ تعالیٰ ہے. ایک تو ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہے. اور پھر کہہ رہے قوت پہ قوت بھی دیں گے، یعنی کہ طاقت دیں گے، مالی طاقت دیں گے، جسمانی طاقت دیں گے، دماغی طاقت دیں گے، روحانی طاقت دیں گے، ملی طاقت دیں گے، ہر طرح کی طاقت دیں گے. تو یقین جانیے آپ کا ہر مسئلہ انشاءاللہ نا اس سے حل ہو جائے گا. آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا نا وہ آپ کی لائف میں ہوگا. تو آپ کو 1200 مرتبہ، جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کم سے کم انسان جو ہے نا 1200 مرتبہ روزانہ استغفار ضرور کرے. اور چلتے پھرتے آپ جتنا ہو سکے فضول باتیں نہ کر کے آپ چلتے پھرتے اپنا گھر کا کام کر رہے ہیں، بچے کو اسکول دینے جا رہے ہیں، بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، مطلب کوئی بھی آپ جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، تو جو بھی کام کر رہے ہیں نا تو آپ اللہ کا کیا کہتے ہیں استغفار کرتی رہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا القیوم واتوب الیہ. جو بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا، تو اگر وہ جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہوتا ہے نا، جنگ سے بھاگنا کیا کبیرہ گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی گناہ معاف کر دیتے. سوچیں ہم معافی نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہی ہوئے ہیں. تو پلیز 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 آپ یہ لوگ کریں، میرے ساتھ اس چیز کو چالو کریں انشاءاللہ. سچے دل سے آج ہی سے نیت کریں اور اس کو کرنا چالو کریں. یہ 30 دن صرف ایک چیلنج نہیں، آپ کی میری نئی زندگی کا آغاز ہے انشاءاللہ. جب یہ 30 دن پورے ہو جائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اور راستے کھلنے لگے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ مطلب 30 دن بعد آپ اس ویڈیو پر واپس آئیں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کی زندگی میں کیا معجزہ ہوا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے. پلیز بتائیں ضرور آ کر، کیونکہ جب کوئی سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے 30 دن پورے ہونے کے بعد یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا، یہ نہیں کہ ہم نے روک دیا، ہمیں رک جانا ہے استغفار کرنے سے. یہ چیلنج تو صرف ایک راستہ دکھانا ہے، آپ کے لیے آسانیاں کرنا ہے، اپنے لیے آسانیاں کرنا ہے، کرنے کے لیے تھا. ہم نے استغفار کو نا چھوڑنا نہیں ہے کبھی بھی انشاءاللہ. باقی اس سے اپنی زندگی کا جو ہے نا حصہ بنا لیں، لائف سٹائل بنا لیں. جب تک سانس ہے تب تک استغفار ہے، تاکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم جو ہے نا سائے پر ہمیشہ بنا رہے، سایہ ہم پر ہمیشہ بنا رہے. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ پتہ نہیں آپ کے ایک شیئر سے کس کی زندگی بدل جائے اور کوئی ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لے. آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی مایوس انسان کی ناممکن دعا ممکن میں بدل جائے اور وہ آپ کے لیے دعائیں کرے، دعائیں دے دل سے. اور کیا پتہ کسی کی
مطلب برسوں کی پریشانی خوشیوں میں بدل جائے، اور جب اس کا معجزہ میریکل ہوگا تو اللہ اس کے ثواب سے آپ کا دامن بھی بھر دے اور آپ کے دامن کو بھی خوشیوں سے بھر دے۔ چلیے انشاءاللہ مل کر اس مطلب مشن کو جو ہے نا، مہم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور چلیے آج ہی سے فرسٹ ڈے شروع کرتے ہیں 1200 مرتبہ استغفار۔ پلیز مجھے بتائیے گا ضرور کہ آج میرے ساتھ کون جو ہے مطلب شروع کر رہا ہے 1200 مرتبہ استغفار 30 دن کا چیلنج۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں، مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔